نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی ایک علامت بیان کی ہے. دیکھو بعض دفعہ کسی چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کر کے, اور بعض دفعہ کسی چیز کو ڈیفینیشن کر کے اگر بیان کرو گے تو مشکل ہو جائے گی, تو اس کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے. مثلا اب دیکھو یہ بھی ایک مشکل بات ہے تو میں مثال سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک آدمی آیا آپ کی زبان نہیں جانتا, آپ نے اس سے پوچھا گلاس لے کر آؤ, وہ کہے گلاس کسے کہتے ہیں. اب آپ چونکہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہو تو آپ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہو کہ بھئی ایک ایسی چیز جو لوہے کی بنی ہوئی ہو, گول ہو, نیچے پیندا ہو, اس کو وہ وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہو, پانی وانی ڈالا جا سکتا ہو, اٹ از کالڈ گلاس. وہ لوٹا اٹھا کے لے آئے, گول بھی ہے, پانی بھی ڈالا جا سکتا. تو آپ کو نہیں, ایک ڈیفینیشن میں ایک جملہ رہ گیا تھا. وہ جملہ یہ کہ اس میں پانی ڈالا جا سکتا ہو اور پینے کے لیے ایسا پانی جو پینے کی غرض سے ڈالا جاتا ہو. وہ جگ اٹھا کے لے آئے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا اینڈ اسمال دین جگ بھی ہو, یعنی ایسا پانی ڈالا جاتا ہو کہ جو پینے کے لیے ہو لیکن جگ سے اس کا حجم چھوٹا ہو. وہ اس کا اٹھا کے لے آیا, کم وقت منوس معذرت. تو یہ اس کا فالٹ نہیں ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے کہ ایک چیز کی ڈیفینیشن مشکل ہے, اس کو سمجھانا مشکل ہے. تو آپ کیوں فزکس اور کیمسٹری کی جو نیوٹن کے جو ہے نا وہ طور طریقے اس پہ استعمال کر رہے ہو. آپ اس کو بولو بھائی یہ گلاس ہے, وہ رکھا ہوا ہے, ذہن میں بٹھا لے یہ کیا ہے. آئندہ جب بھی گلاس میں بولوں تو یا اس کو گوگل پہ دکھا دو یہ گلاس ہے. یہ کسی بچے کو لے جا کے بیٹھے اس کو دکھانا گلاس کسے کہتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہر چیز کو کھول کے بیان کریں بہت آسان زبان میں. تو صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ اگر آپ ڈیفینیشن بیان کرتے ہم اسی میں الجھے رہتے. آپ نے مثال دی حق کا انکار, بطر الحق, حق کو دھتکار دینا. کیسی پیاری مثال دی. اگر آپ کے سامنے کوئی حق بیان کرتا ہے اور آپ کو حق کو قبول کرنے میں شرمندگی ہو رہی ہے تو یہ شرمندگی اس کی علامت ہے کہ آپ میں جو جذبات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. آپ میں کبر ہے, آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. نہیں آ رہی بات سمجھ. تو جس بیس پہ آپ انکار کر رہے ہو حق کا انکار اصل میں تکبر نہیں ہے, تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک عنصر ہے. لیکن جس بیس پر یہ آپ کر رہے ہو نا, جس جذبے کی بیس پر, وہ جذبہ کیا ہے؟ تکبر, جو آپ کے دل کے اندر بیٹھ چکا ہے. اور اس کا صرف یہ نظریہ نہیں نکلے گا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اثرات ہوں گے. یہ تو ایک اثر ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے ہو, لیکن اس کے اور بھی اثرات ہوں گے. آپ ظلم بھی کرو گے, آپ ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہو گے. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ مجھ میں تکبر کی بیماری ہے یا نہیں ہے, اس پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ کوئی آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے اور آپ کو اس کی انگلی اٹھانے سے غصہ آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی مثال دی. صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا لباس عمدہ ہو, میرے جوتے اچھے ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نا نا نا, کیونکہ ہم تکبر اسی کو سمجھتے ہیں اور آج تک سمجھ رہے ہیں. کوئی بڑا عالم لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو نا بڑی گاڑی میں, تو ان میں تکبر ہے. ہمارے نبی تو گدھے پہ سوار ہوتے تھے, یہ کس میں گھوم رہے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمارے نبی کے کپڑوں پہ تو پیمن لگے ہوتے ہیں, بھوسکی پہن کے بیٹھے ہیں. تو نبی نے نہ بھوسکی کو تکبر قرار دیا, نہ اچھے موبائل کو تکبر قرار دیا. لوگ اس میں بھی اتنا مہنگا موبائل رکھا ہوا ہے, اتنا مہنگا موبائل. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گھڑی تھی اس وقت 60,000 کی,
85, उस वक्त 60,000 की क्या वैल्यू? अल्लाह ने पैसा दिया था। लोग कहते थे इतनी महंगी घड़ी रखने से बेहतर है कि गरीबों को खिला दें। ये वो लोग थे जो हमारे हजरत के हालात जानते नहीं थे। हजरत ने अगर 60,000 की घड़ी रखी हुई थी तो 1,20,000 गरीबों पे खर्च करते थे। बाज लोगों को अल्लाह ने इतना पैसा दिया होता है कि वो जितना रखते हैं उतना खर्च भी कर रहे होते हैं। तो एक आम आदमी के लिए 60,000 की या 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी ये इसराफ में दाखिल है। मालदार के लिए इसराफ में दाखिल बोलो ना यार नहीं है। हाँ, गरीब आदमी तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं, तुम महंगे महंगे मोबाइल लेके घूम रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर को जो डिफाइन किया उसमें हमारी गलतफहमी दूर कर दी। हम तकब्बुर समझते हैं अच्छी गाड़ी है भाई और अच्छी सवारी। लोग उलमा पे यही एतराज करते हैं, ये गाड़ी में घूम रहे हैं, वो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, इनके गार्ड आगे पीछे घूम रहे हैं। ये किब्र नहीं है, आपको लग रहा है ये किब्र। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया फिर शोबाजी है, खामखा की दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। अपनी औकात में रहना चाहिए। तो जमाल को पसंद करना, खूबसूरती को पसंद करना, ये किब्र में दाखिल नहीं। हमारे नबी ने चूंकि पैसा रखा ही नहीं इसलिए वो सब गुरबा मसाकीन पे खर्च कर दिया, क्योंकि आपने एक दुनिया के लिए नमूना बनना था। बाद में गैर मुस्लिम एतराज कर सकते थे असल में ये दुनिया परस्त है माज़ अल्लाह। तो अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया कि कोई उंगली उठा ही न सके, शुकूक और शुबहात के सारे दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन उमूमी इस्लाम का हुक्म यही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, एक शख्स नबी के पास आया, बड़ा गंदा बाल, फटे पुराने कपड़े। आपने फरमाया कि आप तुम्हें अल्लाह ने पैसा नहीं दिया? उसने या रसूलुल्लाह दिया है। तो आपने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह ये चाहते हैं कि अल्लाह ने किसी को दौलत की नेमत दी है तो इस नेमत के आसार उस पे नजर आने चाहिए। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो शक्ल से लगना चाहिए कि पैसे वाला आदमी है, मोबाइल से लगे कि बंदा पैसे वाला है, कपड़ों से लगे कि बंदा, उसको तवाज़ो नहीं कहते, कह रहे हजरत जी के पास इतना पैसा मगर चड्डी बनियान में घूमते, तवाज़ो है, धोती बनियान में रहते हैं हर वक्त, चड्डी तो खैर नहीं, धोती, ये तवाज़ो नहीं मेरे भाई। हाँ, बाज लोगों की तबीयत में लावालीपन होता है, वो इतने अहम कामों में मशगूल होते हैं कि उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती, वो एक अलग चीज है। हमारे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू बहुत सादा लिबास, इसलिए कि वो इतने बड़े बड़े कामों में मशगूल हैं, इतने बड़े बड़े कामों में। अच्छा, सादगी में और जीनत में फर्क है, यानी लिबास अच्छा हो, फैशनेबल हो या नहीं हो, ये आपके ज़ौक़ पर है। हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब सादा लिबास पहनते हैं, बहुत सादा। बाज लोगों के पास माल आता है तो वो कढ़ाइयों वाले कुर्ते पहनते हैं। तो ये कढ़ाइयों वाला कुर्ता या इस तरह की चीजें, इसका आपके ज़ौक़ से ताल्लुक है, इसका शरीयत से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। ये तो सादगी इस्लाम में पसंदीदा चीज है, लेकिन वो भी कर सकते हैं, कढ़ाइयों वाले कुर्ते भी पहन सकते हैं, और ज्यादा शोबाजी भी, जो शोबाजी पूरा जायज शोबाजी। तो तकब्बुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिफाइन किया, हक का इनकार, तो ये एक ऐसा पैमाना है जिस पे हम अपने आप को परख सकते हैं। हमारे साथ मुसीबत ही हम दूसरों को परखना शुरू कर देते हैं फौरन कि यार अच्छा मैंने उसको उस दिन बात बताई थी, गुस्सा आ गया, उसमें तकब्बुर है उसमें। और भाई अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अगर आपने किसी को हक बात बताई, उस पर गुस्सा आ गया, तो फौरन तकब्बुर का फतवा ना लगाएं, क्योंकि बाज दफा आपका बताने का स्टाइल ठीक नहीं होता। आप सबके सामने एक आदमी को गलती पर टोक रहे हैं और वो काबिल इज्जत आदमी है, तो फिर उसको गुस्सा आना बजाय तो कहते यार ये बात मुझे तन्हाई में भी बयान की जा सकती थी। बाज दफा आपने एक दफा गलती पे टोका, उन्होंने आपको बता दिया कि ये गलती ऐसा है नहीं, ये आपको गलत फहम, फिर आप टोक रहे हैं, फिर आप टोक, तो उसको गुस्सा आएगा ना फिर। तो वो कोई या बेटा बाप को बाप बन के टोक रहे हैं, अब्बा वो जिंदगी समझाया था कि ऐसा नहीं किया करो अब्बा कहेंगे ना बेटा एक दफा समझा दिया बस ठीक है, फिर दोबारा तो फिर अब्बा को गुस्सा आना बिल्कुल बजाय कि तू बाप है या मैं बाप हूं। तो गलती पर तो हर एक को टोकना चाहिए, लेकिन टोकने का तरीका क्या हो, वो तरीका बसा औकात आपका गलत होता है। अब्बा को समझाने का
شریعت میں طریقہ کچھ اور ہے. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایک ایسی چیز تھی جو میں سمجھتا تھا یہ غلط ہے، والد صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، جو میرا خیال تھا. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ان کو میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ باپ کا اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. آپ ان کے سامنے سمجھانا شروع کر دو، بولے اچھا ہم نے جانا ہے اور ہمارا ہی باپ بن کے ہمیں مولوی بن گیا تو ہمیں سکھانا شروع کر دیا. تو بڑا کئی دن تک سوچتا. آج کل لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے، تمیز ختم کہ کس کو کیسے سمجھانا ہے، کس سے. باپ کو یہ ہے کہ جب چاہے سمجھا دے بیٹے کو اف کرنے کی اجازت. اگر وہ باپ ہے نا جو کئی دنوں تک سوچ رہا ہے بیٹے حضور کو ہم کیسے سمجھائیں، ان کی شان میں گستاخی، اس کا مطلب بیٹے میں تکبر ہے. سمجھ آ رہی اپنی اوقات سے. تو باپ ہے جیسے آفیسر، دیکھ لو آرمی میں کیا ہوتا ہے. آرمی میں آفیسر جب چاہے کسی فوجی کو بلا کے سمجھائے گا نا بھائی یہ کرو یہ نہیں کرو. ہاں جو جونیئر ہے وہ سینئر سے بات کرنے سے پہلے سوچے گا. تو یہ اصول ہے دنیا کا، یہ فطری نظام ہے. تو میں سوچ رہا تھا ابا کو کیسے بتاؤں. میں کئی دن تک سوچتا رہا، اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے مشورہ کیا. پھر سوچنے کے بعد ایک لیٹر لکھا، بڑے القابات لگا. میں نے کہا براہ راست بات کرنا مناسب نہیں. وہ ایک خط لکھا میں نے، تحریر لکھی ابا کے تکیے کے نیچے. ابا نے پڑھی، بڑے خوش ہوئے اور وہ بات الحمدللہ تسلیم کی. انہوں نے بڑا اپنا ایک فیصلہ تھا زندگی کا جو انہوں نے تبدیل کر دیا. اللہ کا شکر ہے. اب بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر تکبر کی علامت ہوتی. بھائی ایک بات ہے جو بتائی جا رہی ہے، آپ صرف اس لیے کہ بیٹے نے کیوں کہہ دیا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. وہ انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا. تو ہم میں سے بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں تو لٹ مار رہے ہوتے ہیں. نصیحت، ہر آدمی اپنے آپ کو نا علاقے کا ڈی ایس پی سمجھتا ہے، تھانے دار سمجھتا ہے. لیکن عمومی حکم شریعت کا یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو بات بتائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے، تو آپ مانو کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت کرنے کے لیے تیار. اس پر شیطان آپ کو کہے گا اس سے تمہاری عزت معاشرے میں کم ہو جائے گی. شیطان تو بیٹھا ہے نا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنے تو فوراً شیطان کہے گا اب انسلٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے گرتا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. لگے گا کہ عزت کم ہو رہی ہے مگر لوگوں کی نظر میں عزت بڑھ رہی ہوگی.